بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک اور رعایا کی صحیح حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی۔ اس کے بعد ہر عادل خلیفہ اور بادشاہ نے اس محکمے کو نہ صرف باقی رکھا بلکہ وسعت بھی دی۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں بھی یہ محکمہ معتبر و محتاط حکام کے سپرد تھا، جس کی وجہ سے برِ صغیر ہندوستان کے کونے کونے کی خبر عالمگیر بادشاہ کو پہنچتی رہتی تھی اور معمولی سے معمولی واقعے کا بھی اسے علم ہوتا رہتا تھا۔ وہ اپنے تمام اعمال کی کارگزاریوں کی نگرانی انہی پرچہ نویسوں کے ذریعے کرتا تھا۔ اس نے شاہی جاہ و جلال، شان و شوکت اور ناز و نم کے بجائے اپنی زندگی رعایا کی خدمت اور راحت رسانی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ 1085 ہجری میں عالمگیر حسن ابدال کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک باغ میں قیام کرنا پڑا۔ اس باغ کی دیوار کے نیچے ایک بڑھیا کا رہائشی مکان اور ایک پن چکی تھی جو باغ کے پانی سے چلتی تھی۔ مغل اعظم کے قیام کے دوران میں سرکاری ملازمین نے باغ کا پانی روک لیا، جس کی وجہ سے چکی چلنی بند ہو گئی۔ اورنگزیب کے پرچہ نویس یعنی کہ خفیہ پولیس نے فوراً اس واقعے کی اطلاع اورنگزیب کو پہنچائی۔ انہوں نے اسی وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب کھانے پر بیٹھے تو 2 قاب کھانے کے اور 5 اشرفیاں ابو الخیر کو دی کہ یہ اس بڑھیا کو دے آؤ اور میری طرف سے معذرت کرو کہ افسوس ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی، تم معاف کرو۔ صبح کو پالکی بھیج کر آپ نے بڑھیا کو بلوا کر حرم میں بھیجا۔ عالمگیر کو پتہ چلا کہ بڑھیا کی 2 بیاہی لڑکیاں اور 2 لڑکے ہیں، تو 200 روپے اور عنایت کیے۔ بیگمات نے بھی انہیں جواہر سے مالامال کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے بڑھیا کو پھر بلوایا اور لڑکی کی شادی کے لیے 2000 روپے عنایت کیے۔ بیگمات اور شہزادوں نے اس بڑھیا پر اشرفیوں کی بارش کی۔ اس طرح چند دنوں میں وہ بڑھیا امیر بن گئی۔ اورنگزیب کے ملازموں کے ہاتھوں اس بڑھیا کو جو تکلیف پہنچی، اس کی تلافی کے لیے انہوں نے خود بھی معافی مانگی اور نقصان سے کئی گنا زیادہ معاوضہ بھی ادا کیا۔ لیکن اس دور کے ارباب اختیار سے ایسے حسن اخلاق کی توقع محض فریب نفس ہوگا۔ اول تو مظلوموں کی فریادیں وہاں تک رسائی ہی نہیں حاصل کر سکتی، اور اگر وہ در و دیوار کو چیرتی ہوئی ان کے کانوں تک پہنچ بھی جائیں تو داد رسی کے امکانات مفقود ہوتے ہیں، اور یہ بات دور کی ہے کہ انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ حضرت طاؤس نے سلیمان بن عبد المالک سے فرمایا، اے امیر المومنین، جہنم میں ایک کنویں کے کنارے پر سے ایک چٹان کو گرایا گیا تو 70 سال تک اس میں گرتی رہی، تب جا کر اس کی انتہا کو پہنچی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہا معلوم ہے۔ فرمایا، اللہ نے جس کے لیے اسے تیار کیا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جن کو اللہ نے اپنے حکم میں شریک کیا یعنی حکمران بنایا، لیکن اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ طاؤس فرماتے ہیں، یہ بات سن کر سلیمان بن عبد المالک رو پڑے۔ حسن بن یحییٰ فرماتے ہیں، جہنم میں کوئی گھر ایسا نہیں، نہ کوئی گھات کی جگہ، نہ طوق، نہ زنجیر، مگر جو اس کا مستحق ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں، میں نے یہ بات ابو سفیان کو بتائی تو وہ رو پڑے۔ پھر فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، اس کا کیا حال ہوگا جو اس سب کا مستحق ہو۔ طوق اس کے گلے، بیڑیاں اس کے پاؤں میں، زنجیر اس کی گردن میں ڈال کر اسے آگ میں ڈالا جائے گا، پھر اسے لوٹ مار کی جگہ پھینک دیا جائے گا، تو اس لوٹ مار کی جگہ جہنم میں جو بلا جسے چاہے اسے کاٹ کھائے، ڈس لے، جلائے اور قسم قسم کی تکلیف پہنچے۔ اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔